یہ نبی در جنت کے دروازے پہ پہنچے، ایک دم دروازے کھلیں گے، فرشتے کہیں گے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کے در کھولنے کی اجازت نہیں۔ یہ نبی ہیں جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا۔ ہم انعام سمجھتے ہیں دنیا کے مل جانے کو، حکومت عہدے کے مل جانے کو ہم انعام سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی وہ ہستی ہے جن پر سب سے زیادہ انعام ہوا۔ لیکن حالت کیا ہے؟ اما حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، ان کے پاس کہیں سے جو آئے، انہوں نے چکی میں ڈال کے پیسا، آٹا بنایا، روٹی پکائی، کھانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ ایک دم خیال آیا اللہ کے نبی بھی تو کئی دن سے بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، پیٹ میں کچھ نہیں گیا، ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی، اللہ کے نبی کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے وہ جو کی روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ واللہ، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ، هذا اول طعام یأکلہ ابوک من 3 ایام، میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے پیٹ میں جانے والا اللہ کی قسم 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے۔ 3 دن تک کھانے کو نہیں ملا، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہی لوگ تو ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ ہم تو اچھے کھانے کو انعام سمجھتے ہیں، فضل سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیے ہیں، لیکن انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ نہیں ہے جسے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ کھانے کا مل جائے، اچھے کھانے مل گئے تو انعام ہے۔ اللہ کے نبی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال پوچھنے آتے ہیں تو دیکھا جسم کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، آرام کر رہے ہیں چٹائی پر، نشان پڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالت دیکھ کر رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ اللہ یا رسول اللہ یہ کیسر اور کسرا دنیا کے بادشاہ یہ تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ دونوں جہان کے سردار ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ بستر اچھا کوئی نہیں، ٹاٹ کا کپڑا ہے، اور جسم پر کپڑا کوئی نہیں کہ جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا عمر دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اللہ نے ان کو اس جہان میں سب کچھ دے دیا، اور اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم اچھے کپڑے پہننے کو، اچھے بستروں کو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اور دونوں جہان کے سردار نبی کا یہ عالم ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، سید المؤمنین، وہ سیدہ امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ان کو مالداری تھی ازواج مطہرات میں، ان کے پاس کہیں سے پیسے آئے، اللہ کے نبی کے گھر کی جو دیوار تھی وہ کھجور کے تنے تھے، اور اس کے اوپر ٹاٹ کا کپڑا، پردہ بے پردگی نہ ہو، ٹاٹ کا کپڑا ڈالا تھا۔ تو اللہ کے نبی کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، ان کے پاس کہیں سے پیسے آئے، کچی اینٹوں کی دیوار کھڑی کی، انہیں ہٹایا، کچی اینٹوں کی دیوار کھڑی کر دی۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ کی نظر پڑی، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں اگر چاہتا تو میں اللہ سے سونے چاندی کے محلات کھڑے کروا دوں۔ یہ چیزیں یہ اگر اللہ نے دی ہیں، اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بری ہے، اللہ نے دی ہیں تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل نہ سمجھنا اس سے کہ یہی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ کا انعام کیا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرما رہے میرے محبوب ہم نے آپ پر کتاب اتاری اور حکمہ، اس سے بعدوں میں حدیث مبارکہ، کیونکہ اللہ کے نبی جو بھی فرماتے تھے اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی، حکمت اتاری آپ پر، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور میرے نبی اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم عطا فرمایا جس کا آپ کو علم نہ تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا، اللہ فرما رہے یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ قرآن کا مل جانا، جیسے ہمیں حافظ معز صاحب کی دستار بندی ہوئی، یہ قرآن کا مل جانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے،
بڑا فضل ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے، انعام کا، فضل کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ کا مل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، جس کا بیٹا عالم دین ہے، یہی اللہ کا اس پر سب سے بڑا انعام ہے۔ میرے رب کی قسم، وہ دنیا کے عہدوں سے، وہ صدر پاکستان و وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی اللہ کا فضل ہے، یہی اللہ کا انعام ہے، اور یہی اللہ نے خیر، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا۔ تو بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتے سن کر کہنے لگے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو۔ تو لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن کی عقل سے لوگ موت تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے دیکھے کہ یہ فلانا ڈبل ایم ایس ہے، ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، اور فلانا ہے فلانا، لیکن بعض ایسے دیکھے ہیں جو بڑے ذہین لیکن پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی نہیں دیکھا کہ حافظ قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ تراویح سنانے کے لیے رمضان میں بعض حافظ روزانہ 1 سپارے کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، 10 قرآن رمضان میں ختم کر لیتے ہیں، نفلوں میں پڑھ رہے ہیں، کبھی تراویح میں پڑھ رہے ہیں، پھر سارا سال حافظ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ جتنے بھی حفظ کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سنا کہ کسی حافظ قرآن کا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ اللہ دنیا میں دکھا رہے ہیں، پھر ہمیں دوسری فکر لگ جاتی ہے یہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، اس کی زندگی کیسے بنے گی، یہ کہاں سے کمائے گا۔ تو جیسے ابھی ہمارا صاحبزادہ محمد قادری صاحب فرما رہے تھے کہ عبداللہ نے دکھا دیا کہ حافظ قرآن وہاں بھی پہنچ سکتا ہے کہ پورے اسلامی ملک کا سپہ سالار اور وہ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ نے دکھانا تھا لوگوں کو کہ دین کے کام کو چھوڑ کر اگر تم دنیا کی طرف بھاگو گے تو ایک وہ راستہ بھی ہے اور ایک یہ راستہ بھی ہے کہ اللہ رسول کو ساتھ لے لو، اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں مقام ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا قرآن والا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی ہڈیوں کو، گوشت کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں نا کبھی قبرستان میں قبر کھودتے ہیں، ہڈیاں نکل آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یا تو کوئی قبر ہے پتہ نہیں چلا، بس دوبارہ بند کر دو، دوسری جگہ قبر کھودو، مٹی میں مل جاتے ہیں۔ پھر آخر ایک وقت آتا ہے کہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، گوشت تو ویسی جو ہے جسم کو گوشت کھا جاتی ہے اور کفن پھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب حافظ قرآن قبر میں اتارا جاتا ہے اللہ وحی کرتے ہیں اے قبر اس کو کچھ نہ کہنا۔ قبر کہتی ہے اللہ میں اس سے کیا کہہ سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو تیرا کلام ہے۔ ہمارے مظفر گڑھ میں ایک وہ مرکز میں امامت بھی کراتے تھے حافظ غلام رسول صاحب مرحوم رحمہ اللہ، کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، بہت قرآن پڑھتے تھے۔ انتقال ہو گیا، پھر ان کے دفن کرنے کے بعد، انتقال کے بعد 1.5 سال کے بعد بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو پانی قبر میں آ گیا، قبر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پھر خیر المدارس سے اور کراچی کے بڑے مدرسوں سے، لاہور جامعہ اشرفیہ سے فتوے منگوائے، اور سب نے یہی کہا ضرورت کے بقدر قبر کھول کر اسے درست کر کے دوبارہ دفن کر دیا جائے۔ تو وہ کہنے لگے 1.5 سال کے بعد جب قبر کو کھولا گیا تو کفن بھی ویسا کا ویسی ہی تھا۔ کبھی اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ آخرت کا اصل تو آخرت ہے، یہاں تو نظر آ رہا ہے چٹائی پر بیٹھ کر یہ کیا کریں گے، لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، والدین کو پتہ چلے گا۔ آج تو لوگوں کے تانے سن لو
یہ تو لوگ تانے دیتے ہی رہتے ہیں. میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہمارے وابڑے میں میری رہائش ہے, وہ کبھی کوئی پوچھتا تھا اب کتنے جو ہے کون سے درجے کے برابر آپ کی تعلیم ہے, بی اے کے برابر ہے, ایم اے کے برابر ہے, کس کے برابر آپ کیا لگ سکتے ہیں. وہاں تو یہی ہے, یہاں یہ جو ہے اتنے 9ویں اسکیل میں لگ سکتے ہیں, 12ویں اسکیل میں, 14ویں میں, 16ویں میں انجینئر لگ سکتے ہیں, 17ویں اسکیل میں کتنی تنخواہ ہوگی, یہی پوچھتے رہتے ہیں. اور یہ پھر لوگ تانے دیتے ہیں, یہ مولوی صاحب انہوں کو تکشف پتہ کیا ہے نہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ لوگ تانے دیں گے لیکن کبھی اپنی اولاد کو دین سے محروم نہ کرنا. رب کی قسم, دنیا, عزت, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ پہنچا کر رہیں گے. جو رزق اللہ نے قسمت میں لکھا ہے, میرے رب کی قسم جب تک وہ نہیں ملے گا اللہ موت بھی نہیں دے گا. موت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک رزق جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا نہیں. اور یہ علماء کو اللہ کا فضل ہے. ایک مولوی صاحب کو پچھلے دنوں کسی نے کہا جی مہنگائی بہت تھی گئی ہے. میں بیٹھے ہوئے تھے, مہنگائی بہت تھی گئی ہے, اے تھی گیا, او تھی گیا, پیٹرول مانگا تھی گیا. انہاں گیا کہ ساکو کیا پیٹرول مانگا تھی ہوئے, ڈالر مانگا تھی ہوئے, اسد جتا ویندے دیسی مرغی ملتی ہے یا بکرے دا گوشت ملتا ہے, بھی ساکو کیا چاہیے. اللہ کھلا رہے دین کی نسبت سے, انہیں تو پرواہی کوئی نہیں, پرواہی کوئی نہیں. ہاں اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے, ہم اللہ کو راضی کر لیں, رزاق کو ساتھ لے لیں, رزاق کو. تو یہ تانے تو لوگ دیتے رہیں گے, اور یہ آپ کا بیٹا کیا کرے گا, کیا بنے گا. ایک آدمی ہمارے جاننے والے, اپنے بیٹا, ان کا بیٹا حافظ بنا, پھر اس نے کہا میں عالم بنوں گا. تو وہ انہوں نے کہنے لگے جی میرا باپ کہتا ہے وکیل بن جاؤ, کچہری میں بھی تو دین سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وکیل بننا بھی کوئی منع نہیں ہے, لیکن جہاں کام ہی جھوٹ سے چلتا ہو, کوئی آپ کے پاس آئے گا, سب سے پہلے آپ کہو گے کہ جی اگر 2 لاکھ کی چوری ہوئی ہے, وکیل پہلے کہے گا جی اتنا خرچہ آئے گا, 2 لاکھ نہ لکھواؤ, 4 لاکھ لکھواؤ. یہیں سے جھوٹ شروع ہو جائے گا. آپ کیا کرو گے, آپ کیا کرو گے؟ وہ جس کے آپ مقدمہ لڑ رہے ہو وہ کہے گا میرے پاس تو ہے ہی اتنے, تو آپ خود ہی کہو گے پھر اتنے لکھوا دیتے تاکہ میری فیس تو پوری ہو جاتی. تو میں نے کہا کوئی منع نہیں ہے, لیکن دین کے ساتھ لگنا, دین کو سیکھنا, یہ تو تانے لوگ دیتے رہیں گے. یہ مولوی صاحب یہ کیا بن گئے, یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے کا سے نقشہ کھینچ لیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں نافرمان لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے, یضحکون, ان پر ہنسیں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب ان کے پاس سے گزریں گے تو ان کو اشارے کریں گے. مولوی ویندہ پہ مولوی دیکھو, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. اور جب یہ گھر کو جائیں گے تذکرہ چلے گا مولوی صاحب جی مولوی بے وقوف ہیں, مولیوں کو تو کچھ پتہ کیا ہے نہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور اللہ فرما رہے ہیں یہ جب ان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو گمراہ لوگ ہیں, ان کو تو کچھ پتہ کیا نہیں, دنیا سائنس پہ پہنچ گئی, یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, یہ نافرمان ان فرمان برداروں پر, ایمان والوں پر نگہبان نہیں بنائے گئے ہیں, ان پر نگران نہیں ہے. ہاں ایک وقت آئے گا قیامت کا دن, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج تو یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ حافظ جی کوئی آ جائے, ایم پی ایس صاحب آئے ہیں, ایم پی ایس صاحب آئے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, فلاں انجینئر صاحب آئے ہیں, اور یہ حافظ آیا, مولوی آیا. نام بھی بے ادبی سے لیتے ہیں, تو یہ بھی مذاق ہے. ہاں مولانا صاحب تشریف لائے ہیں, حافظ صاحب تشریف لائے ہیں, یہ اعزاز دیا کرو ان کو تاکہ قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے, اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اللہ فرما رہے اس دن, قیامت کے دن, یہ ایمان والے ان نافرمانوں کا مذاق اڑائیں گے, نافرمانوں کا مذاق اڑائیں گے. اللہ فرمائیں گے نافرمان کھڑے ہوں گے, اور یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے ان کے سامنے سے گزرو, اکڑتے ہوئے گزریں گے. نافرمان اس دن ان کا مذاق اڑایا جائے گا. آج برداشت کر لو دنیا میں تھوڑا سا, اور اپنے بچوں کو کبھی دینی تعلیم سے محروم نہ کرنا. یہی بچے ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن نوازا جائے گا.
قبر میں نوازا جائے گا۔ اور یہی آج تو یہ حافظ معیز صاحب کی یہاں دستار بندی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن حافظ قرآن کی وجہ سے سب سے پہلے اس کے والدین کی دستار بندی کی جائے گی۔ قیامت کے دن دستار بندی کس کی ہوگی؟ سب سے پہلے والدین کی۔ اللہ بلائیں گے حافظ قرآن کے والدین کو، اور اللہ کیا فرمائیں گے کہ میرے بندے آئے ہیں، انہیں جنت کا لباس پہناؤ۔ جنت کا لباس اتنا قیمتی لباس، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ فرمائیں گے انہیں مشروبات پلاؤ، انہیں کھانے کھلاؤ، جنت کے کھانے، جنت کے مشروبات پلائے جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ان کے سر پہ تاج رکھو۔ کس کے سر پر؟ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر۔ اس لیے آپ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں خوش نصیب ہیں، ان کے سروں پہ قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا۔ ساری دنیا کے انسان دیکھیں گے اور تمنا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اور افسوس وہ لوگ کریں گے، اشد الناس حسرتا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ نے سہولت دی تھی قرآن کو یاد کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، پھر بھی علم اور قرآن حاصل نہ کی۔